من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم سورة البقرہ آیت نمبر 135۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام کی تعلیمات کو صاف اور واضح طور پر اپنے بندوں تک پہنچایا۔ اب مسئلہ کہاں پر پیدا ہوا؟ مسئلہ آ کر یہاں پر پیدا ہوا کہ ہم انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت سے غفلت اختیار کی، ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ جو اس کا حق تھا، جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا، ہم نے وہ اس کی قدر نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ کاروباری لوگ سامنے آ گئے، انہوں نے کتاب پڑھنے پڑھانے کا دعویٰ کیا۔ اصل حقیقت میں ان کا مسئلہ روزی کا مسئلہ تھا، پیٹ کا مسئلہ تھا، مال کا مسئلہ تھا۔ کتاب سے، ہدایت سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو انہوں نے جو لوگوں کے رسم و رواج تھے، جو لوگوں کے اندر نظام چل رہا تھا، اسی کو دین بنا کر لوگوں کے مزاج کے مطابق بیان کرنا شروع کر دیا۔ کتاب میں جو کچھ بیان ہوا اس پر انہوں نے بھی توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جہالت اور گمراہی عام ہوتی چلی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ انسان ہیں، انسانوں کا آپس میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ تو اختلاف ہوا تو کتاب کی طرف توجہ کم ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے مسائل ہر کسی نے بنا لیے، اور ہر جماعت، ہر فرقہ یہی کہتا کہ ہم ہدایت والے ہیں، اگر آپ نے ہدایت پر آنا ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ۔ ہر فرقہ، ہر جماعت یہی دعوت دینے لگ گیا، حالانکہ ہدایت کسی جماعت یا فرقے کے ساتھ نہیں ہوتی، ہدایت اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرقہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور سنت سے سیکھتا ہے، وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ کسی فرقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی فرقے کا نام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہی رواج تھا۔ تورات والے، انجیل والے، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، اپنی تورات اور اپنی انجیل کو نہیں پڑھتے تھے، جو اپنی مرضی سے دین بیان کرتے تھے اور کہتے کہ اگر آپ ہدایت پر آنا چاہتے ہیں تو عیسائی ہو جاؤ، اگر آپ ہدایت پر آنا چاہتے ہیں تو یہودی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، نہ تو یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرک۔ ہم کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہیں، جو تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہیں ہم بس ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں نازل فرما رہے ہیں وہ اصل ہدایت ہے ہمارے لیے، وہی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا۔ اب اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنی غفلت کو دور کریں۔ جو ہم نے قرآن سے غفلت کی، باقی سب کچھ دیکھا، سب کچھ سیکھا، غفلت کی تو صرف قرآن سے کی، تو ہم یہ غفلت اگر دور کر دیں تو یہ سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، خود صاف ہو جائے گا۔ پھر کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، جو صاف اور سچی بات کرنے والا ہوگا وہ پہچانا جائے گا۔ پھر فرقے نہیں ہوں گے، پھر وہ ہوں گے جو صاف اور سچی بات کرتے، انسان پہچان لے گا کہ ہاں یار یہ واقعی اللہ کی کتاب کے مطابق اور سنت کے مطابق بات کرتا ہے۔ پھر بے شک ہم جس سے جتنی بھی محبت کرتے ہو، ہمارے اپنے فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف بات کرتا ہے ہم اسے پہچان لیں گے، یار ہے تو ساڑھے فرقے دا لیکن گل غلط ہے، بات غلط کرتا ہے، بے شک ہمارے فرقے کا ہے، لیکن بے شک وہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے لیکن بات قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے۔ اس وقت جب ہم نے پڑھا ہوگا، جب ہم نے خود اس سے توجہ کے ساتھ دیکھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان مبارک آیات میں مختصر سا ہدایت نامہ، باقی تو پورے قرآن میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، تو ان 2 مبارک آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی چیز سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کونو ہودن، یہودی بن جاؤ، او نصارا، یا نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تہتدو، پھر تم ہدایت پاؤ گے، یعنی مختصر یہ ہمارے فرقے میں آ جاؤ پھر تم کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، بل، ہرگز نہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کریں گے، ان کے دین کو اختیار کریں گے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ اب 3 جماعتیں تھیں، یہودی، عیسائی اور مشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تینوں ہی نہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دین ثابت ہوگا بس اسی کو اختیار کریں گے، اور وہ وہی کچھ بیان ہو رہا ہے جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے، وہی کچھ ہے جو تورات میں موجود ہے، وہی کچھ ہے جو انجیل میں موجود ہے۔ قولو، آپ یوں کہا کریں، آمنا باللہ، ہم اپنے اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، ہم اس کتاب پر، قرآن پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ وما اوتی النبیون من ربہم، ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی۔ بات اللہ نے صاف اور کلیئر سمجھا دی کہ انبیاء پر ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں جتنے انبیاء گزرے اللہ نے جو ان پر نازل کیا ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، ان میں سے جو چیز صاف جہاں بھی موجود ہے جب اس کو پڑھا جائے گا وہ ہمیشہ سیدھا راستہ دکھائے گی، لیکن جب تم ان کی طرف توجہ نہیں کرو گے، اپنے اپنے فرقے کی باتیں کرو گے تو ہمیں تمہارے فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہمارے لیے ہر نبی محبوب ہے، ہر نبی قابل احترام ہے، ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ ہم فلاں نبی کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کتاب کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے، ہم ہر نبی سے محبت رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہر کتاب سے محبت رکھتے ہیں، ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، اب ان کی کامل ترین صورت ہمارے پاس قرآن کی صورت میں آ گئی ہے، لہٰذا اب اگر وہ دوسری کتابیں ہمارے پاس نہیں بھی پہنچیں تو ہمیں ان کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ہاں، محبت ہماری ان سے باقی ہے، ایمان ان پر باقی ہے، لیکن اب قرآن نے وہ ہر چیز یہاں خلاصہ بیان کر دیا، عرق نکال کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کر دیا ہر چیز کا، لہٰذا اب ہمیں ان کتابوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایمان اور محبت ان پر ہمارا باقی رہے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اپنے اسی رب کے فرما بردار رہیں گے جس نے یہ سارے انبیاء کرام کو بھیجا، یہ سب کتابیں اور قرآن کو نازل کیا۔ بس یہ ہے اصل کامیابی کا راستہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔